بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وفي رواية قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دوسرے مسلمان کے کسی عیب پر یا اس کی کسی ایسی بات پر جس کا معلوم ہونا اس کو ناگوار گزرتا ہے، اس آدمی کے علم میں آ گئی، پہلے آدمی کے علم میں کوئی ایسی بات آ گئی جو دوسرا نہیں چاہتا کہ میری یہ بات کسی کو معلوم ہو، چاہے وہ کوئی خلقتاً کوئی عیب ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، یعنی کوئی ناجائز کام ہے، کوئی ناجائز بات ہے، وہ چھپانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو پتہ چل گیا کہیں سے، تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تو یہ بندہ اس کے اوپر پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس بات کو دیکھی اندیکھی کر دیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے سنی نہیں ہے، جیسے اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، تو اس آدمی کو اللہ کی جانب سے بھی اسی قسم کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے پاس اس کے عمل میں، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، کسی کے سامنے بھی آئیں، حتیٰ کہ اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ ان کو بھی وہ نہیں دکھانا چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ستاری کا اور پردہ پوشی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اپنے حلقہ احباب میں عزت دیے رکھتے ہیں اور اس کی عزت کو بنائے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عزت کو بچاتا ہے اور اس کے نظر آنے والے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس شخص کی عزت کو بچائیں گے، یعنی جہاں نہ کوئی وکیل ہے، نہ سفارشی ہے، نہ وہاں کوئی جو ہے ایسی ویسی چیز ہے جس سے جان چھوٹ سکے، وہاں تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین جو ہیں وہ اس عدالت کے فیصلہ کرنے والے ہیں، تو وہاں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہو سکتی اور کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس انسان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق سے جو ہے عفو کا اور ستر کا معاملہ فرمایا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اسی کو یوں تعبیر کیا گیا، فرمایا کہ جیسا معاملہ انسان اللہ سے اپنے لیے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ نہ دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو معاف کر دیں، یعنی مختلف قسم کی چیزیں انسان اللہ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، چاہتا ہے، کبھی زبان سے بول کر کہتا ہے، کبھی اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے دلالتاً۔ تو فرمایا کہ جو معاملہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا ہو جائے، بس اللہ کی مخلوق سے بھی وہی معاملہ شروع کر دے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور فرشتے جو ہے اس کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں گے۔ تو یہ اس لیے انسان کو اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے، اور ہو جاتا ہے بہت دفعہ، کہ کسی مسلمان کا ایسا عیب سامنے آ گیا ہے کہ جس کو ظاہر نہ کرنے سے کوئی دنیا و آخرت کا کوئی بڑا مسئلہ وابستہ نہیں ہے، کسی کی جان، کسی کا ظلم، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہمیں ایک دلچسپی کی چیز مل گئی لیکن ہم نے اپنے نفس کو اس سے روک دیا، تو ایسے موقع پر روک دینا چاہیے۔ ہر حقیقت کا اظہار اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بعض حقائق کا اظہار جو ہے وہ
اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھائی کی پردہ دری انسان کرے، پردہ پوشی کرنے کی بجائے اس کی پردہ دری کرے۔ اللہ تعالی حفاظت فرما دے۔